3 اپریل 1949 کو جب ہندوستانی سروس کا بٹوارا عمل میں آیا اور ایک پاکستان سروس ایک انڈین سروس بنی تو نئی پاکستان سروس کی ابتدا کا اعلان حفیظ جاوید مرحوم نے ان الفاظ میں کیا۔ بی بی سی لندن سے پاکستان کی خدمت میں آداب۔ آج ہم پاکستان کی نئی سروس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ آپ یہ پروگرام ہر روز اپنی گھڑیوں کے مطابق شام کے 8 بجے سن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان کے ہائی کمشنر ابراہیم رحیم طولہ کا پیغام انگریزی میں، ان کی بیگم کا پیغام پاکستان کی خواتین کے لیے اردو میں، اور اردو زبان کے بارے میں ڈاکٹر بلگرامی کا لکھا ہوا فیچر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی ایک تقریر جو انہوں نے اسلامی ثقافتی مرکز میں لندن میں کی تھی وہ سنائی گئی، اور سیکشن کے پروگرام آرگنائزر ایل وی ڈین نے یہ پیغام دیا۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات خواجہ شہاب الدین صاحب نے ڈھاکہ میں نئے شارٹ ویو اسٹیشن کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا مقصد ریڈیو سے یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو معلومات کے خزانوں سے مالا مال کریں۔ اب اگر ہماری اس نئی سروس سے جو ہم پاکستان کے لیے آج سے شروع کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات پاکستان کے فرمان کے مطابق تھوڑا بہت بھی فائدہ ہو تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری محنت ٹھکانے لگی۔ یہ تھے پروگرام آرگنائزر ایل وی ٹین۔ پروگرام کی سگنیچر ٹیون کے سلسلے میں خوش قسمتی کہہ لیجیے کہ ان دنوں بنگالی زبان کی نشریات میں نذیر احمد کام کرتے تھے، اور انہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کی دھن کے مقابلے میں شرکت کے لیے ایک دھن تیار کی تھی۔ اسی دھن کو سر میلکم سارجنٹ نے بی بی سی سمفنی آرکیسٹرا پر ترتیب دیا اور اسے پروگرام کی سگنیچر ٹیون کے طور پر استعمال کیا گیا، جو اب بھی آپ روزانہ سنتے ہیں۔ پاکستان سروس کے پروگرام ہفتے میں 6 دن اردو میں ہوتے تھے اور 7ویں دن بنگالی میں۔ انڈین سروس کے پروگراموں میں ہندی زبان کے پروگرام ہفتے میں 5 دن ہوتے اور 6 اور 7ویں دن بنگالی اور مراٹھی زبان میں۔ اسی طرح اردو پروگراموں کے لیے 6 کا اسٹاف تھا، ہندی پروگراموں کے لیے 5 کا اسٹاف، اور بنگالی کے 2 پروگرام الگ الگ پاکستان اور بھارت کے لیے ہوتے تھے۔ گویا بنیادی طور پر ہندوستانی زبان کی نشریات کو اب 2 ملکوں کے لیے تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر 2 بڑی قابل ذکر باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جنگ کے زمانے میں بی بی سی کی نشریات پر برطانوی وزارت اطلاعات کی جو شدید گرفت تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، اور دوسرے پاکستان سروس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کو ایل وی ڈین جیسا شخص مل گیا۔ اتھر علی ان کے بارے میں ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ بے انتہا شریف النفس انسان تھے، حالانکہ وہ پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہاں امرتسر میں غالباً سپرنٹینڈنٹ پولیس کے عہدے سے وہ ریٹائر ہو کر یہاں آئے تھے، اور ان کا عام طور پہ انداز یہ تھا کہ وہ ایک آدمی کو خود تول لیتے تھے اور اس کے بعد کوشش یہ کرتے تھے کہ اس کو اس کے مطابق کام دے دیا جائے اور اس پر چھوڑ دیا جائے۔ تو ایل وی ڈین نے جو انسان کو پرکھنا بھی جانتے تھے اور مکمل آزادی دے کر پروڈیوسروں پر اعتماد بھی کرنا جانتے تھے، ہر ایک کی صلاحیت کو بروئے کار آنے دیا۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہوئی کہ ایک جانب اس سادہ زبان کی بندش ختم ہوئی جس میں حرف مطلب بس محدود پیمانے پر ادا ہو سکتا ہے، اور بیرسٹری کرنے اور ڈاکٹریٹ کرنے والے ایسے باصلاحیت نوجوانوں کا اجتماع ہوا جو نہ اس سے پہلے دیکھنے میں آیا تھا نہ بعد میں۔ ان طلباء نے بی بی سی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے عطیہ حبیب اللہ کا ذکر۔ عطیہ کے ہسبینڈ یہاں آئے تھے پارٹیشن سے پہلے ہی ٹریڈ کمشنر بن کے انڈیا ہاؤس میں، اور تبھی عطیہ بھی آئی تھیں، اور عطیہ ریگولرلی پھر حصہ لینے لگیں پروگراموں میں۔ عطیہ حبیب اللہ کے علاوہ ڈاکٹر اجمل جو نفسیات میں ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، اعجاز حسین بٹالوی جو بیرسٹری کر رہے تھے، منیب الرحمان جو ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، عبدالحمید شیخ اور ضیاء محی الدین جو رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹس یا راڈا میں ڈرامے کے لیے تربیت لے رہے تھے، یہ سب جمع تھے، اور اسٹاف میں صدیق احمد صدیقی، امجد علی، راز مراد آبادی، حفیظ جاوید، یاور عباس اور نور محمد چوہان جیسے لوگ تھے۔ قران السادین 2 نیک ستاروں کے یکجا ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں تو ایسے 11-12 ستارے جمع تھے۔
اس قدر بے پناہ صلاحیت یکجا ہوگی تو یقیناً اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے۔ چنانچہ سن 50 کی پوری دہائی کو اگر بی بی سی کی اردو نشریات کا وہ دور کہا جائے جس میں شعر اور ادب اور فن کے شاہکار پیش کیے گئے تو کچھ ایسا غلط نہیں ہوگا۔ اس وقت کے ماحول کے بارے میں عطیہ حبیب اللہ کی باتیں سنیے جو چند دن پہلے انہوں نے بمبئی سے ٹیلی فون پر ہم سے کی تھیں۔ اس زمانے میں لوگ ایسے تھے جو یا تو پڑھنے آتے تھے، یعنی پوسٹ گریجویٹ یا بیرسٹری یا کچھ بھی، یعنی ایسے تھے، اور کچھ ان میں سے شاعر بھی تھے۔ میرے خیال میں اس زمانے میں جو حصہ لیتے تھے وہ سب اٹ واز این انٹلیکچوئل گروپ۔ اس زمانے میں دل اسی سے لگتا تھا کہ ایک قسم کی سب میں کامریڈ شپ بھی تھی، ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ بیٹھ کے جب باتیں ہوتی تھیں تب ڈسکشنز ایسے ہوتے تھے کہ ان سے دل خوش ہو جاتا۔ بی بی سی سے براڈ کاسٹ کرنا ایک بڑی بات سمجھی جاتی تھی سب کے لیے، کیونکہ محض یہ نہیں تھا کہ ایک پروگرام کر دیا کیونکہ کرنا ضروری ہے، دل بھی لگتا تھا اس میں بہت زیادہ۔ ماحول انسان کو کام پر کس طرح راغب کرتا ہے۔ آئیے ایک ذرا پالیسی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پروگراموں کی جانب۔ پالیسی، بلکہ یہ لفظ کچھ ایسا اچھا نہیں، لہٰذا پروگراموں کا مدعا یہ ٹھہرا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے لوگوں کو برطانیہ کی بود و باش سے روشناس کرایا جائے، یہاں کے ادب سے، یہاں کی ثقافت سے، یہاں کی معاشرت سے، یہاں کے تعلیمی ڈھانچے سے، یہاں کے چال چلن سے، رسم و رواج سے۔ چونکہ اس زمانے میں ریڈیو سیٹ اب بھی محدود تعداد میں تھے، زیادہ تر کھاتے پیتے گھرانوں میں ریڈیو خریدنے اور اس کو بیٹھ کر سننے کی صلاحیت تھی، اس لیے اس ملک میں بھی اور اس کی بیرونی نشریات میں بھی اعلیٰ انگریزی ادب سے روشناس کرانے کی خواہش زیادہ تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزی میں خبریں پڑھنے والے ڈنر جیکٹ پہن کر اور بو ٹائی لگا کر مائکروفون کے سامنے آتے تھے۔ اس ماحول میں انگریزی ادب سے روشناس کرانے کا بہترین طریقہ یہ سوچا گیا کہ اس کے عمدہ ڈراموں کو اردو کے قالب میں ڈھال کر پیش کیا جائے۔ یاور عباس جو سن 49 میں بی بی سی میں آئے تھے بتاتے ہیں، پلیز، ہاں پلیز جاوید کیا کرتے تھے، اور پلیز میں جاوید نے شیکسپیئر اور چیخوف، مرڈر ان دی کیتھیڈرل ایلیٹ کا یہ، اور اس قسم کی پلیز جاوید کرتے تھے۔ جاوید لکھواتے بھی تھے، اوریجنل بھی، ہم نے بھی لکھوائے۔ جاوید نے مثلاً شاہ جہاں پر ایک کھیل لکھوایا تھا عبدالحمید شیخ سے، جو بھاری توپ زمزمہ کے بارے میں تھا۔ زمزمہ جو توپ اکبر بادشاہ کے ایک انجینئر نے بنائی تھی، اس کے بارے میں تھا۔ بڑا اچھا پلے تھا۔ تو ہفتے میں ایک ڈرامہ نشر ہونا ضروری ہو گیا تھا، اور چونکہ ان ڈراموں کو انگریزی سے اردو میں منتقل کرنا ہوتا اس لیے خاصا کٹھن کام بھی تھا۔ ڈراموں کے سلسلے میں حفیظ جاوید اس وقت تک بڑا نام پیدا کر چکے تھے، وہ ترجمہ بھی کرتے تھے اور اس کی ہدایات بھی دیتے تھے، لیکن ان کے علاوہ دوسرے اصحاب بھی ترجمہ کرتے، کبھی خود لکھتے۔ مثلاً یاور عباس بتاتے ہیں کہ ایک بار مشہور مورخ اور کامسٹ ڈاکٹر کنور محمد اشرف لندن آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی شیکسپیئر کے ڈرامے میکبیتھ کا ترجمہ کیا تھا۔ ڈاکٹر اشرف کے علاوہ ڈاکٹر اجمل نے میر تقی میر کے بارے میں ایک ڈرامہ لکھا جس میں شاعرانہ علامت کے طور پر میر تقی میر خود اپنی نعش کو کاندھا دیتے ہیں۔ اس پروگرام کی ابتدا یوں ہوتی ہے: مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ گوہر جاوید جو پرانے وقتوں میں گوہر سلطان کے نام سے مشہور تھیں، ان کی آواز میں میر کے اس شعر کے بعد فیچر کس انداز ہے۔ میر کے بارے میں 1-2 منٹ کی گفتگو ہے، اس کے بعد یہ ذکر کہ اکبر آباد میں ایک ناکام عشق کے بعد وہ دہلی میں اپنے خالو کے ہاں آتے ہیں، اور خالو کو یہ بات بے حد ناپسند ہے کہ میر تقی ایک شریف گھرانے کی بیٹی سے عشق کر کے زمانے میں خاندان کی رسوائی کا موجب بنے ہیں۔ میر تقی اس پر
عالم خواب میں چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے عالم ارواح میں ہیں اور والد سے محو گفتگو ہیں۔ چونکہ پروگرام کا وقت صرف آدھ گھنٹہ تھا، اس لیے طویل ڈراموں کو پیش کرنے کے دو طریقے تھے۔ ایک تو 2 یا 3 قسطوں میں ڈرامہ نشر کیا جاتا، دوسرے ڈرامے کے چیدہ اقتباسات نشر کیے جاتے۔ اتھیلو کو اسی طرح نشر کیا گیا تھا، جس میں اتھیلو کا پارٹ ذوالفقار علی بخاری انجام دے رہے ہیں، جو ان دنوں لندن آئے ہوئے تھے۔ اتھیلو اپنی بیوی ڈیسڈیمونا کے قتل کے ارادے سے اس کے کمرے کی طرف جا رہا ہے۔ بے وفا ڈیسڈیمونا، تیرا پیارا دم توڑ چکا ہے اور اب تیری باری ہے۔ رافع، فائشہ، میں آ رہا ہوں۔ تیرا گناہ آلود بستر اب تیرے ناپاک خون سے تر ہوگا۔ یہ تھی ڈرامہ اتھیلو کی ایک جھلک۔ غرض کہ تہذیب و معاشرت کی برآمد میں اس زمانے میں ڈراموں کو وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کل حالات حاضرہ اور سیاست کی برآمد میں سیربین کو حاصل ہے۔ مکتوب لندن ایک اور پروگرام تھا جسے صدیق احمد صدیقی اور پھر اعجاز بٹالوی پیش کرتے رہے، اور اس میں مکتوب نگار خالص ذاتی نقطۂ نظر سے برطانوی زندگی پر نظر ڈالتا تھا۔ سلایام ایک اور عمدہ پروگرام شروع ہوا جس کے موضوعات کے بارے میں وقار احمد بتاتے ہیں۔ اس میں جو بھی موضوع اس وقت زیر بحث ہو، اس کے اوپر ہم اچھے مستند اور مقتدر لوگوں کی رائے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور مثلاً اس زمانے میں پیسترنک سوویٹ ناولسٹ جو ہیں، ناول نگار، ان کی کتاب ڈاکٹر ژیواگو آئی تھی اور اس پہ ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ سوویت یونین کے اسٹیبلشمنٹ نے، گورنمنٹ نے اس کی مذمت کی تھی، انہیں نوبل پرائز نہیں لینے دیا تھا، اور یہاں مغرب میں بڑا ہنگامہ تھا کہ دیکھیے سوویت یونین والے کیا کر رہے ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فیض احمد فیض اسی وقت سوویت یونین سے ہو کے، ماسکو سے ہو کے لندن آئے تھے، اور یہاں اتفاق سے الطاف گوہر صاحب موجود تھے۔ اور وہ جو پروگرام ہوا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بہت ہی مزے کا پروگرام ہوا ہے، اور اس میں جو فیض صاحب نے سوویت حکومت کے نقطۂ نظر کو جہاں تک وہ کر سکتے تھے اس کی حمایت کی، اور اس سلسلے میں بڑی عمدہ بات کہی۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، حقیقت یہ ہے کہ ہم سخن فہم ہوں یا نہ ہوں، غالب کے طرفدار ضرور ہیں۔ اس سے شروع کیا تھا، اور میرے خیال میں بڑے اچھے طور پہ انہوں نے سوویت نقطۂ نظر واضح کر دیا تھا۔ اسی طرح راشد، ایک پروگرام میں کبھی نہیں بھولوں گا، میں نے اور عطیہ حسین نے مل کے کیا تھا، وہ 30s کے انگریزی شاعروں پہ۔ چونکہ ان شاعروں کی انگریزی ادب کی جدید تاریخ میں بے حد اہمیت ہے۔ فیشزم کا زمانہ تھا اور یہ سارے لیفٹسٹ جو زمانے کے شاعر تھے، جو بعد میں لیفٹسٹ نہیں رہے، لیکن انہوں نے ایک تحریک پیدا کی۔ WH آرڈن، CJ لوئس، اور ان لوگوں سے، اسٹیون اسپینڈر، اور ان لوگوں سے ہم نے، عطیہ نے جا کے انٹرویو کیے۔ ان پروگراموں کے علاوہ عورتوں کا پروگرام، بچوں کا پروگرام، بریگیڈیئر برین اور نور محمد چوہان کی بات چیت زراعت کے بارے میں، یہ ڈھانچہ تھا پروگراموں کا۔ یہاں ایک ذرا زبان کا تذکرہ ہو جائے تو ایسا نامناسب نہیں ہوگا۔ پروگراموں کو 2 ملکوں کے حساب سے تقسیم کرتے وقت یہ بات ہرگز مد نظر نہیں تھی کہ ان دونوں نشریات کی زبان میں کوئی بہت بڑا فرق پیدا ہو جائے گا، اور اس وقت اخبارات کے لیے BBC نے جو ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا تھا اس میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا تھا: It is not intended to introduce any fundamental changes with regard to the language of the transmissions for India and Pakistan, but to follow the general line of development in the two countries. ابتدا میں ہوا بھی یہی کہ دونوں نشریات کی زبان میں کوئی خاص فرق نہیں آیا، حتیٰ کہ پروگراموں میں حصہ لینے والے دونوں سیکشنوں میں برابر سے شریک ہوتے تھے، منیب الرحمان ہندی کے پروگراموں میں اور گیان کوشک اردو کے پروگراموں میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بات یہاں رکنے والی نہیں تھی۔ کچھ دنوں تک تو زبان ہندی سیکشن کی زبان ہندوستانی کہی جاتی تھی، پھر دھیرے دھیرے یعنی زیادہ مشکل ہندی استعمال کی جانے لگی، اور لوگ باغ شکایت بھی کرنے لگے کہ کیوں نہیں آسان زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اردو کی زبان اور زیادہ مشکل ہوتی گئی، اسی طرح سے ہندی کی بھی زبان مشکل ہوتی گئی۔ چنانچہ اب BBC والوں کے دل میں یہ شبہ سا پیدا ہونا شروع ہوا کہ آیا انہوں نے یہ تقسیم کر کے دانشمندی کا ثبوت بھی دیا ہے یا نہیں۔
इस जगह मैं 2 पुराने खतूत का मुख्तसरन जिक्र करूँगा। एक ऑडियंस रिसर्च के सतीश भटनागर का। उन्होंने 14 जुलाई सन 52 को ईस्टर्न सर्विस के सरबराह के नाम एक नोट लिखा जिसका नफ्स मजमून ये था। दिल्ली के कानून साज असेंबली के एक मुसलमान रुकन से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि हिंदी और उर्दू में नशरियात के ज़रिए BBC का मकसद यही है कि उस अमल को तेज़ तर कर दिया जाए जिसके नतीजे में एक दिन भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग ऐसी ज़बानें बोलने लगेंगे कि 10 बरस बाद एक दूसरे को बिल्कुल न समझ पाएं। इससे चंद महीने कबल ईस्टर्न सर्विस के नायब सरबराह मिस्टर पैक्सटन ने तजवीज़ पेश की थी कि चूँकि उर्दू ज़ुबान पाकिस्तान के अलावा भारत में भी आम तौर पर समझी जाती है, इसलिए मुनासिब होगा कि उर्दू का वक्त बढ़ा दिया जाए। ज़ाहिर है कि इस तजवीज़ में सियासी अनासर को कतई मद्देनज़र नहीं रखा गया था, न ही मुस्तक़बिल पर कोई निगाह थी। इसलिए इंडियन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र जॉन लिंटन ने भी और दिल्ली में BBC के नुमाइंदे ने भी इसकी मुखालिफत की और ये तजवीज़ रद्द कर दी गई। यावर अब्बास ज़ाहिर है कि इन तमाम वाक़यात से बिल्कुल बेबहरा थे, लेकिन सतीश भटनागर ने जो नुक्ता उठाया था उसे उन्होंने एक मिज़ाहिया खाके के ज़रिए पेश किया था। हुआ यूँ कि यावर अब्बास को सूझा कि रेडियो का एक शो सामीन के सामने स्टेज पर पेश किया जाए। बाद में उर्दू और हिंदी सर्विस वालों ने कई वैरायटी शो किए, लेकिन 1955 का ये शो पहला था और इसमें तरह तरह के खाके, लतीफ़े, गाने थे, बल्कि ख़ुद यावर अब्बास, या मुहिउद्दीन और सतीश की बीवी नीलमा ने मिलकर एक गाना भी गाया था। तो खैर, गाने का जिक्र तो यूँ ही निकल आया। आइए ज़रा वो ज़ुबान वाली बात का खाका सुनिए। और ये वही ज़बान है जिसे रत्ना सरशार लिखते थे और मोहम्मद हुसैन आज़ाद पढ़ते थे, जिसे असदुल्ला खां गालिब लिखते थे और मुंशी हरगोपाल तुफ्ता पढ़ते थे, जो मुंशी प्रेमचंद की भी ज़बान थी और अल्लामा इकबाल की भी। लेकिन आज इसी ज़बान की उधर शुद्धि हो रही है और इधर तहारत। और अगर यही आलम रहा तो आज से कोई 20 साल के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्रेंस होगी, जो किसी वजह से जाहिर है कि लंदन में होगी, तो उसकी कुछ ये सूरत होगी जिसकी एक झलक हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं। और अब कॉन्फ्रेंस के आरंभ का आगाज होता है। कृतार्थ हुए पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पूर्णतः असहमत हूँ। बोल्टा, आपका हाल कैसा? चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद, बसत एहतराम बकमाल मसरत हम आपकी कदर अफ्ताई पर ममनून हैं और इजहार तशक्कुर और इम्तिनान करते हैं। वलेकिन इस्तदा है कि बरादर बुजुर्ग मोहतरम से पेशतर हम ये जुर्रत नहीं कर सकते कि बैठ जाए। आला हज़रत क़यास। बोल्टा, तुम बिग ब्रदर, पहले तुम बैठो। पाक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की इस प्रेम व प्रीत से ओतप्रोत भावना से प्रेरित होकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण इस हार्दिक आकांक्षा के होते हुए भी कि भगवान हमसे पूर्व स्थान ग्रहण करें, प्रथम स्थान ग्रहण करते हैं। मैं पूर्णतः सहमत हूँ। बोल्टा, आपका शुक्रिया। जैसे आप देखते तुम बैठो, हम बैठता है। ये वैरायटी शो 1955 में पेश किया गया था। हाँ, एक बात वाज़ेह कर दूं कि इसमें अस्सलाम वालेकुम करते वक्त सामीन की हंसी असल में एक्टरों पर थी। गरज के उर्दू नशरियात का ये अहद नए नए तजुर्बात करने का अहद था, लेकिन इसमें बाज़ नक़ाइस भी थे। अतहर अली कहते हैं कि ये गुंजाइश नहीं थी कि बाहर जाकर लोगों से इंटरव्यू कीजिए, वाक़यात की रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन ये नक्स हमें आज 30-35 बरस बाद नज़र आता है। सन 55 के क़ुर्ब जवारिब में बहुत से लोग रुखसत होना शुरू हो गए। लाला जावेद मेरे बाद गए, सन 55 के बाद गए लाला जावेद, और अब्दुल हमीद शेख भी यहाँ से चले गए, एजाज बटालवी भी अपना बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करके और फिर वो भी चले गए, डॉक्टर अजमल भी चले गए, गुलाम अब्बास स्टाफ पे थे, वहीं से पाकिस्तान से आए थे और 5 बरस रह के गुलाम अब्बास चले गए। राज मुरादाबादी का भी तस्करा किया, वो भी 5 बरस तक यहाँ रहे। कुर्रतुल ऐन हैदर का तस्करा रह गया। वो लंदन में मुकीम थीं और BBC के प्रोग्रामों में शिरकत किया करती थीं। हमारे लिए कभी कभी लिखती थी वो, इसलिए कि उनका जो लिखने का अंदाज़ था वो पता नहीं क्यों, या तो उस वक्त तक वो कुछ हमारे साथ उनका जोड़ नहीं बैठा था, या मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने हमारे लिए उतना नहीं किया जो कुछ वो कर सकती थी, जो उन्हें पोटेंशियल था। हमारे लिए उन्होंने बहुत कम काम किया, लेकिन प्लेज में अक्सर आती थी
اور میکبیتھ میں 3 چڑیلوں میں سے ایک چڑیل بھی وہ تھی اور بڑی اچھی چڑیل بنی تھی. رخصت ہونے والوں میں خود یاور عباس بھی تھے جو ریڈیو کو چھوڑ کے ٹیلی ویژن پر چلے گئے تھے، لیکن پرانے دوستوں، پرانے دنوں کی یادیں آج تک ان کے دل میں باقی ہیں. پروگرام چونکہ ریکارڈ نہیں ہوتے، براہ راست براڈ کاسٹ ہوتے، اس لیے ان میں گھپلے بھی ہوتے ہوں گے. ارے گھپلے بڑے دلچسپ ہوتے تھے. کچھ تو دانستہ گھپلے ہوتے تھے. مثلا یہ کہ ہمارے جو ایک شریک کار تھے مرحوم نور احمد چوہان، بڑے باغ و بہار آدمی تھے، بڑے دلچسپ آدمی تھے. اور امجد علی ایک پروگرام کرتے تھے سننے کی باتیں، اس میں وہ گویا جموڑے کا پارٹ کرتے تھے. اور امجد صاحب ہمیشہ پروگرام شروع کرتے تھے کہ وہ کہتے آئیے اجمل صاحب آپ یہاں بیٹھیے اور چوہان صاحب آپ بھی بیٹھ جائیے، اور اب پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوتا. تو چوہان صاحب اس میں بیچ میں لقمہ دیا کرتے تھے. تو میں اس زمانے میں جب یہاں آیا تو چونکہ میرا فلموں سے تعلق رہا تھا تو فلموں کے سوال مجھے دیے جاتے تھے، فلموں کے سوال کے جواب میں دے رہا تھا. اور اسکرپٹ میں نے لکھا ہوا تھا کہ چوہان صاحب آپ نے وہ ہالی ووڈ کی مشہور فلم گون ود دا ونڈ تو دیکھی ہوگی. تو چوہان صاحب کو کہنا تھا اس کے بعد کہ جی ہاں یاور صاحب دیکھیے. تو جب میں اس موقع پر آیا کہ میں نے کہا کہ اور وہ چوہان صاحب آپ نے وہ ہالی ووڈ کی مشہور فلم گون ود دا ونڈ تو دیکھی ہوگی. تو چوہان صاحب کہنے لگے کہ یاور صاحب اور تو میں نے بہت سی فلمیں دیکھی ہیں، بس ایک وہی فلم نہیں دیکھی. اب لائیو پروگرام ہو رہا ہے، میرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں. تو مجھے اور تو کچھ سوجا نہیں. میں نے کہا دیکھیے چوہان صاحب اسکرپٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی پڑھیے. یہ آپ کو اپنی طرف سے لقمہ دینے کے بعد جو کچھ لکھا ہے اسکرپٹ میں وہی پڑھیے. تو کہنا اچھا 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 معاف کیجیے گا یاور صاحب، جی ہاں وہ فلم میں نے دیکھی. اب بات آگے بڑھی. تو یہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی تھیں. بڑا ظلم ہوگا اگر صدیق احمد صدیقی کا ذکر نہ کیا جائے جو جگت چچا تھے، اور آج تک جب لوگ ان کی بات کرتے ہیں تو احترام سے، محبت سے، عقیدت سے کرتے ہیں. عطیہ حبیب اللہ میرے پروڈیوسر تھے، وہ تو ایسے تھے کہ سچ میں کہتے میں پھر نہیں کسی سے ایسا موقع ہوا ملنے کا جو انگریزی کا ترجمہ جب کرتے تھے اردو میں تو یوں کرتے تھے کہ بالکل ہی معلوم ہوتا تھا کہ جو کہنا چاہیے وہ کہا ہے. کیسے میں سمجھاؤں کہ محاورے جو ہوں ایک زبان میں دوسری زبان میں کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ کر سکتے تھے. اسی اسنا میں وقار احمد نے اور ان کی اہلیہ ریحانہ نے جو لندن میں زیر تعلیم تھے بی بی سی میں کام کرنا شروع کر دیا. زبیر علی ریڈیو پاکستان سے آ چکے تھے، سلیم شاہد تھے، ایک بہت ثقہ شخص جعفر قاسمی تھے. ان سب نے ان تمام روایات کو برقرار رکھا جو ان سے پہلے سے چلی آتی تھی. تقی احمد سید آ گئے تھے، یحییٰ سید آ گئے تھے، اور سلیم شاہد نے ان دونوں کے مزاج اور شخصیت کو پیش نظر رکھ کر ایک بے حد دلچسپ پروگرام شروع کیا تھا، مانیے نہ مانیے، جس میں بہت پر لطف انداز میں عام معلومات پیش کی جاتی تھیں. بچوں کا پروگرام جو چوہان صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد ڈاکٹر خالد حسن قادری کے سپرد ہوا تھا، اس قدر زور پر تھا کہ سن 65 کے اواخر میں اس کے نام 3333 خط آئے تھے. وقار احمد سن 61 میں تعلیم ختم کر کے وطن واپس چلے گئے. اس سے کچھ ہی عرصہ قبل اطہر علی کراچی سے یہاں آئے. وہ غالباً پہلے ایسے شخص تھے جو صحافت کی دنیا سے بی بی سی میں آئے تھے. اس سے پہلے آنے والوں کا تعلق علمی درسگاہوں یا ریڈیو سے ہوا کرتا تھا. یوں تو اگست 1959 اور اکتوبر سن 65 کے درمیان 6 برس کا زمانہ تھا، لیکن اطہر علی کی آمد کے بعد اردو نشریات میں ایک واضح تبدیلی آنا شروع ہو گئی. اس وقت جو یہاں تارکین وطن آنے شروع ہوئے تھے 60 کی دہائی میں، تو ان کا ایک بہت بڑی ایک ریلا سا آتا تھا. تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کو اپنے وطن تک اپنی آواز پہنچانے کا ایک موقع دیا جائے. تو میں مختلف شہروں میں گیا، وہاں لوگوں سے انٹرویوز کیے، اور کچھ ان کی جو وہاں آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہ بنا رہے تھے، چاہے کاروبار میں ہو چاہے روزگار میں ہو، تو اس میں دیکھا کہ وہ کس طرح اپنی جگہ بنا رہے ہیں، کس طرح کھپ رہے ہیں. کچھ انہوں نے نئے اداروں کی بنیاد ڈالی تھی، کچھ انجمنوں کی بنیاد ڈالی تھی، کچھ مساجد قائم ہونی شروع ہوئی تھیں. بہت وہ شروع کا دور تھا جب یہ ترک وطن کا سلسلہ شروع ہوا تھا. تو اس طرح کا پروگرام ایک شروع کیا گیا. پھر کچھ ہم نے کوشش یہ کی کہ جو یہاں کرکٹ کے میچ ہوتے تھے، پاکستانی ٹیم آتی تھی، یا ہاکی کے گاہے بگاہے ہوئے، تو ان کی ہم نے پھر یہ کوشش کی کہ ان کی براہ راست کمنٹریز کا سلسلہ کیا جائے. اور چنانچہ وہ گراؤنڈ سے تبصرے اور کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال نشر کرنا شروع کیا گیا.
گویا اس خالصتاً علمی ادبی ماحول میں صحافت کے انداز شامل ہونا شروع ہوئے، لیکن ابھی وہ تبدیلی بہت دور تھی جس نے اردو نشریات کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کے علاوہ اور ملکوں میں بھی گھر گھر پہنچایا۔ سن 59 سے سن 65 کے دور میں سننے والوں کی تعداد محدود تھی، صرف چند باذوق لوگ یہ زحمت گوارا کرتے تھے کہ شارٹ ویو پر BBC سنیں اور خط لکھیں۔ اصل بنیادی تبدیلی کا دور سن 65 سے ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہ سال تھا جب پاکستان اور بھارت میں کشمیر کے سلسلے میں جنگ ہوئی تھی۔ پہلی بار اردو نشریات میں حالات حاضرہ کا ایک 10 منٹ کا پروگرام شروع ہوا جسے ریڈیو نیوز ریل کہتے تھے۔ ہندوستان اور پاکستان کے جو محاذ تھے ان میں دونوں طرف BBC کا نمائندہ ایک ہندوستان کے محاذ پر ہوتا تھا، ایک پاکستانی محاذ کی طرف ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے دونوں طرف کی خبریں وہ بھیجتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ خیال سوچا گیا کہ کیوں نہ اس وقت کم سے کم روزانہ ایک پروگرام ایسا کیا جائے جس میں خاص طور پر جنگ سے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں اور جو یہاں اخبارات میں تبصرے چھپ رہے ہیں وہ بھرپور طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائیں۔ اب گویا روز کے پروگرام میں 10 منٹ کی خبریں، 5 منٹ کا خبروں پر تبصرہ اور 10 منٹ کا حالات حاضرہ کا پروگرام شروع ہو گیا۔ 45 منٹ میں سے 25 منٹ سیاست اور صحافت کو دیے جانے لگے۔ البتہ سن 65 میں وہ وقت نہیں آیا تھا جب ہر کس و ناکس آنکھ بند کر کے BBC پر اعتبار کرنے لگے۔ یہ کیفیت بعد میں پیدا ہوئی۔ اس اثنا میں ایک اور بات ظہور پذیر ہو رہی تھی کہ ٹرانزسٹر ریڈیو کا زمانہ آ گیا تھا جب ہر کس و ناکس ہر جگہ پروگرام سن سکتا تھا، اور BBC نے عمان کے نزدیک مسیرہ میں اپنا ایک ٹرانسمیٹر لگا کر پروگرام میڈیم ویو پر بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ سن 65-66 میں BBC میں کام کرنے والوں کی ایک اور کھیپ گئی۔ جعفر قاسمی، ڈاکٹر خالد حسن قادری، سلیم شاہد، اظہار کاظمی، امجد علی اور تقی احمد سید چلے گئے اور ان کی جگہ چند اور اشخاص آئے جن میں آصف جیلانی اور انعام عزیز کا بھی تعلق صحافت سے تھا۔ اب وہ مقام نزدیک تر آتا جا رہا تھا جب اردو نشریات کی پوری حیت منقلب ہو کر رہ جاتی، اور وہ مقام ہے سن 67 کے اکتوبر کے مہینے کا جب 18 برس کے بعد پاکستان سروس کا نام اردو سروس پڑا اور انڈین سروس کا نام ہندی سروس، اور ان دونوں میں سے بنگالی کی نشریات کو الگ کر کے ان کا ایک مکمل سیکشن بنایا گیا، لیکن اس کی کہانی ہم اپنے اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ فی الحال اختتام کرتے ہیں مرزا اسد اللہ خاں غالب پر پیش کیے ہوئے ایک ڈرامے کے اقتباس پر جو اظہار کاظمی نے سن 65 میں تحریر کر کے پیش کیا تھا۔ سین یہ ہے کہ غالب غدر کے بعد دلی میں ایک مشاعرے میں ہیں اور معذرت کے ساتھ 30 برس پرانی اپنی ایک غزل سنا رہے ہیں۔ یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشے بساط دامان باغبان و کف گل فروش ہے، لطف خراء میں ساقی و ذوق صدائے چنگ، یہ جنت نگاہ وہ فردوس گوش ہے، یا صبح دم جو دیکھیے آ کر تو بزم میں، نے وہ سرور و شور نہ جوش و خروش ہے، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی ہے، سو وہ بھی خاموش ہے۔